وہ گھر آئی تو افسردہ تھی، کھانا کھائے بغیر ہی لیٹ گئی۔ وہ کمزور تھی اور طاقتور لوگوں سے جنگ کر رہی تھی۔ نہ جانے اس کا کیا انجام ہوتا۔ وہ ایک اکیلی عورت تھی، اس پر الزامات تھے، اس کے دشمن تھے۔ نہ جانے اس کا کیا مستقبل ہوتا جب سے اس کا بیٹا اس سے الگ ہوا تھا۔ وہ سکون کی نیند نہیں سو سکی تھی، پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا سکی تھی، دل سے مسکرا نہ سکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو بہنے لگے۔ عورت کے آنسو دنیا کے لیے بارش کے قطروں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ آنسو تو صرف اللہ کے نزدیک ہی قیمتی ہوتے ہیں، دنیا ان کا مول نہیں لگا پاتی۔ اس کا ڈپریشن بڑھنے لگا۔ یکدم ہی تکیے کے نیچے پڑا موبائل تھر تھر آیا۔ وہ اس وقت کسی کا فون ریسیو نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یوں ہی موبائل اٹھا کر اسکرین پر چمکتا نمبر دیکھنے لگی۔ دفعتاً اسے کرنٹ سا لگا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اس نمبر کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس نمبر کو وہ مہینوں پہلے اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر چکی تھی، مگر حادثے سے تو ڈیلیٹ نہیں ہوا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے بے یقینی سے موبائل کی اسکرین پر بار بار چمکتے نمبر کو دیکھتی رہی۔ وہ تیمور کاردار کا پرسنل نمبر تھا۔ کورٹ میں ایک مایوس کن کارروائی کے بعد اب وہ اسے کیوں فون کر رہا تھا؟ کبھی اس کال کا اس نے مہینوں انتظار کیا تھا۔ آج سراب نے حقیقت کا روپ دھارا تو وہ تذبذب میں پڑ گئی کہ کال ریسیو کرے یا نہ کرے، مگر ہمیشہ کی طرح اس نے دماغ کی نہیں دل کی سنی۔ کانپتے ہاتھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کی، مگر اس سے ایک لفظ بھی نہ بولا گیا۔ وہ موبائل کان سے لگائے یوں ہی شوق کے عالم میں بیٹھی سامنے والی دیوار کو دیکھتی رہی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد تیمور کاردار نے بالآخر بات شروع کی۔ میں جانتا تھا کہ تم میرا فون ضرور ریسیو کرو گی، اس نے بھاری اور باروب آواز میں کہا۔ انداز میں یقین اور بلا کا اعتماد تھا۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان بہت ہی خوشگوار قسم کے تعلقات قائم ہوں، تلخیاں تحلیل ہو گئی ہوں، دوریاں اور فاصلے بے معنی ہو کر رہ گئے ہوں۔ وہ اس کی آواز سن کر گمسم ہو گئی۔ اس آواز میں اس کے دل کی دھڑکن سانس لیتی تھی۔ اسے لگا جیسے چند لمحوں کے لیے فضا ساکن ہو گئی، وقت کا مدار ٹھہر گیا ہو۔ وہ مہینوں اس آواز کے سراب میں گرفتار رہی تھی۔ وہ جیسے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ آج کیسے فون کر لیا؟ اب تو کہنے سننے کو کچھ بچا ہی نہیں۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بے حد دل گرفتگی اور آزردگی سے کہا۔ اس نے تیمور سے عشق کیا تھا، اور عشق آسانی سے ختم ہونے والا مرض نہیں ہوتا۔ زندگی کو روگ لگا دیتا ہے، دل کو غلام بنا لیتا ہے۔ وہ آج بھی مریض عشق تھی، اعتراف نہیں کرتی تھی، مگر حقیقت تو یہی تھی۔ کہنے سننے کو بھی بہت کچھ باقی ہے عظمیٰ۔ میں تمہیں ایک آفر دینا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں ہمیں وکیلوں اور عدالتوں کے چکر سے نکل کر آپس میں کوئی ڈیل کر لینی چاہیے جس میں ہم دونوں کا فائدہ ہو۔ کورٹس کا حال تو تم نے دیکھ لیا ہے، لوگ خوار ہو جاتے ہیں مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ اس ملک میں کوئی کسی کو ایک وقت کی روٹی نہیں دیتا، تمہیں انصاف کون دے گا؟ انصاف بھی یہاں مفت میں نہیں ملا کرتا۔ وہ سرد اور سپاٹ لہجے میں عظمیٰ سے کہہ رہا تھا۔ اگر وہ اداکار تھا تو بلند پائے کا تھا، منافق تھا تو اعلیٰ درجے کا، خود غرض تھا تو حد سے زیادہ، شاطر تھا تو انتہا کا۔ اس کی یہ تقریر عظمیٰ کے سر پر سے گزر گئی۔ کیسی آفر، کیسی ڈیل؟ وہ حیرانی سے بولی۔ میں تمہیں سب کچھ دوں گا جو بھی تم مانگو گی۔ اب کی بار تیمور کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا، مزید کیا مانگوں آپ سے؟ عظمیٰ کی آواز میں دکھ ابھرا، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ زندگی کی آزمائش دنیا کا پل صراط ہوتی ہے جس سے گزرنا آسان نہیں ہوتا۔ تیمور نے اس کا شکوہ خوبصورتی سے نظر انداز کر کے بات کا رخ موڑ دیا۔ میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تمہیں زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ تمہارا حق مہر، تمہاری گولڈ کی جیولری، گھر، پراپرٹی، بینک بیلنس، جو بھی تم چاہو، وہ اسے چمکارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عظمیٰ بے یقینی سے سنتی رہی۔ اتنی مہربانیاں؟ دشمن مہربان ہونے لگے تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ وہ اس وقت صبح والے اجنبی اور سرد مہر تیمور کاردار سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ آخر اس شخص کے کتنے چہرے تھے؟ اگر وہ اس کی طرح کوئی شاطر عورت ہوتی تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے ایک لمبی لسٹ پکڑا دیتی، مگر وہ ایک رائٹر تھی، معاشرے کی نبض پر ہاتھ رکھنے والی، سچائی کی علمبردار، قلم سے جہاد کرنے والی، ایک انقلابی ذہن اور حساس دل رکھنے والی ایک سادہ عورت تھی۔ رائٹرز نفع نقصان کے حساب کتاب میں کمزور ہوتے ہیں۔ مجھے اتنا کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس… تیمور نے بے اختیار اس کی بات کاٹ دی۔ تمہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے عظمیٰ، آخر تم نے بھی تو زندگی گزارنی ہے۔ ان چیزوں کے بغیر آج کل کے دور میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس بار تم اپنے لیے کوئی عقل مندانہ فیصلہ کرو گی۔
وہ کسی منافق خیر خواہ کی طرح اسے مشورہ دے رہا تھا۔ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ مدھم مگر مضبوط آواز میں بولی۔ دل میں دور تک اداسی پھیل گئی۔ اس کا سب کچھ چھین کر اب وہ نوازنے پر آمادہ کیوں تھا؟ ظلم کرنے کے بعد سخاوت کرنے کو تیار کیوں ہو گیا؟ اسے تیمور کی اس منافقت نے تکلیف دی تھی، دل میں رحم نہیں تھا تو ہمدردی کا مظاہرہ کیوں کر رہا تھا؟ وہ اس کی سادگی پر جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ تمہاری کہانیوں اور ڈراموں میں ایسا ہوتا ہوگا کہ کرداروں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر انسانوں کو ہوتی ہے۔ تم چاند پر نہیں رہتی، اس دنیا میں رہتی ہو۔ میں تمہیں اتنا کچھ دوں گا کہ تم اپنی باقی زندگی سہولت سے گزار لوگی، ورنہ ضرورتیں تمہیں بوڑھا کر دیں گی۔ اپنی ساری جوانی ڈرامے لکھتے لکھتے گزار دو گی۔ وہ اسے اس کا بھیانک مستقبل دکھاتے ہوئے خوف زدہ کر رہا تھا۔ جوانی تو میں نے کب کی گزار لی، اب تو مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے، وہ گمسم انداز میں بولی۔ تیمور بیزار ہوا۔ یہ ڈائیلاگ تم اپنے ڈراموں کے لیے بچا کر رکھو، میں سیدھی اور صاف بات کرنے کا عادی ہوں، میری بات غور سے سنو۔ اس کے لہجے میں بہت کچھ چونکانے والا تھا۔ میں تمہیں سب کچھ دوں گا، مگر بدلے میں تمہیں ایان کی کسٹڈی کا کیس واپس لینا ہوگا۔ تیمور نے پر اعتماد انداز میں بنا جھجکے اپنا مطالبہ بیان کیا۔ وہ دم سادے سن رہی تھی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ وہ شاید اس کے رد عمل کا منتظر تھا، مگر وہ تو جیسے اپنی جگہ پر منجمد ہو گئی۔ مردہ ضمیر والے دل نہیں رکھتے، صرف دماغ رکھتے ہیں۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد وہ اپنی بات پھر شروع کر رہا تھا۔ غیر جانبداری سے سوچو عظمیٰ، تم ایان کو کیا دے سکتی ہو؟ تمہارا کیریئر ابھی شروع ہوا ہے، 3-4 مہینوں بعد تمہاری پیمنٹس آتی ہیں۔ تم تو ایان کو کسی اچھے اسکول میں پڑھا بھی نہیں سکتی۔ تم ایان کو وہ سب آسائشات نہیں دے سکتی جو میں دے سکتا ہوں۔ تمہارے پاس تو ایک گاڑی تک نہیں ہے۔ میں ایان کو بہتر مستقبل دے سکتا ہوں۔ میرے پاس سب کچھ ہے، دولت، جائیداد، عہدہ، سٹیٹس، عزت، پاور۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ صرف ایک ایوارڈ جسے تم نے اپنی پرانی سی الماری میں سجا کر رکھ دیا ہوگا۔ عظمیٰ بی بی، اس ملک میں بیوروکریٹس اور سیاستدان بادشاہ ہوتے ہیں۔ غریب رائٹرز کے پاس سوائے تمغوں، ایوارڈز اور کھوکھلی واہ واہ کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ تیمور کا سنجیدہ لہجہ تلخ ہو گیا۔ عظمیٰ کے اندر سناٹا اتر آیا۔ مہربانیوں کا سبب بیان ہو چکا تھا۔ مرد کے لیے رشتے نہیں، مفادات اہم ہوتے ہیں۔ اپنے قلم سے معاشرے کی سوچ بدلنے والی مصنفہ اپنی اولاد کا سودا کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے ایک بار پھر دماغ کی نہیں، دل کی سنی۔ مجھے یہ آفر قبول نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ماں کی ممتا کا نیم البدل نہیں ہو سکتی، اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارتے ہوئے کہا۔ تیمور کو اس پر بے تحاشا غصہ آیا۔ اپنی منوانے والوں کو دوسروں کی سننے کی عادت نہیں ہوتی۔ تم شروع سے ہی ایک ضدی عورت تھی، اور تم آج بھی اتنی ہی کم عقل اور جاہل ہو جتنی کہ 6 سال پہلے تھی۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ یکدم ہی اس کا لہجہ بدل گیا۔ ایک کم حیثیت عورت اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی تھی، اس کی پیشکش قبول کرنے کی بجائے اکڑ رہی تھی۔ اس کا فشار خون بلند ہونے لگا۔ تم کچھ بھی کر لو عظمیٰ، فیصلہ میرے ہی حق میں ہوگا۔ میرے پاس سفارشیں ہیں، ریفرنسز ہیں۔ میں پاورفل سیٹ پر بیٹھا ہوں، سیاستدان کا بیٹا ہوں۔ میں ایان کی کسٹڈی کا فیصلہ اپنے حق میں کروا ہی لوں گا، اور تم کچھ نہیں کر سکو گی۔ اور تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ وہ سرد مہری اور غصے سے بولا۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے غرور اور عظمیٰ کے لیے تحقیر تھی، اور غرور ایسی بیماری ہے جو انسان کی اچھائیوں کو گھن کی طرح چاٹ جاتی ہے۔ میں کوئی بھی بہتر فیصلہ کیسے کر سکتی ہوں؟ اگر عقل مند ہوتی تو کیا تم سے شادی کرتی؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ اور میں تو ایک بری عورت ہوں، جیسا کہ تم نے کورٹ میں کہا تھا۔ مجھ پر الزامات لگائے تھے۔ تمہاری طرف سے دی گئی درخواست جھوٹ کا پلندہ ہے۔ محض حلف اٹھا کر اتنے جھوٹ کیسے بول لیے تم نے؟ اس کی آواز میں نمی تھی۔ تیمور نے بے اختیار ایک گہرا سانس لیا۔ دیکھو، ایسا کرنا پڑتا ہے۔ وہ درخواست میرے وکیل نے تیار کی تھی، کیس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ میں اسی لیے تم سے کہہ رہا ہوں، اپنا کیس واپس لے لو۔ اس نے سنجیدگی سے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تمہاری آفر منظور نہیں ہے، اینڈ اٹس فائنل۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ تیمور کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیلی، پھر سمٹی۔ محبت میں انسان اپنا سب کچھ محبوب پر قربان کر دیتا ہے۔ تمہاری کیسی محبت ہے جو تم مجھے ذرا سی خوشی نہیں دے سکتی؟ اب وہ اسے جذباتی طور پر بلیک میل کر رہا تھا۔ وہ بری طرح چونکی، دماغ کو شدید جھٹکا لگا۔ محبت؟ اس کی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بڑے یقین سے کہنے لگا،
मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अब भी मोहब्बत करती हो और सारी जिंदगी सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करती रहोगी। तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। मशरकी औरत की फितरत ही ऐसी होती है उज़्मा। मैं तुम्हें दौलत और जायदाद के साथ साथ अपना वक्त भी दूंगा। और उज़्मा के दिलो दिमाग में आंधियां चलने लगी। मगर तुम मुझे तलाक दे चुके हो, उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके कर्ब से कहा। काश उसके पास अपनी जिंदगी का कोई इख्तियार होता, वापसी का कोई रास्ता होता। काशान दोनों के दरमियान ऐसी खलीज ना हाइल होती। तैमूर के अंदाज में बेपरवाही दर आई। सो वॉट, मोहब्बत में और जंग में सब कुछ जायज होता है। उसका लहजा पुरस्रार हो गया। उज़्मा के दिल में तारीकी फैल गई। वो बेज़मीर था और बेहिस भी, मगर वो तो बेज़मीर नहीं थी। मरीज़ इश्क ज़रूर थी, मगर बदकिरदार नहीं थी। अपना और अपनी औलाद का सौदा नहीं कर सकती थी। गुनाह का रास्ता आसान था, मगर उसने मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया। मैं अब तुमसे मोहब्बत नहीं करती, बल्कि तुमसे शदीद नफरत करती हूँ। वो ज़रा ठहर कर आंसुओं के दरमियान बोली। इस झूठ में उसकी अना की बका थी। शदीद नफरत शदीद मोहब्बत की निशानी होती है। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में मुस्कुराया। वो पलके झपक कर अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें मेरे मुस्तकबिल की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये जंग ज़रूर लड़ूंगी, हार जीत की परवाह भी नहीं है। आइंदा मुझे फ़ोन कभी ना करना। उसकी आवाज़ में खफकी और दुख का मिला जुला सा तासुर था। वो ऐसे आदमी से मोहब्बत करती थी जो कल तक इसका महरम था, मगर आज नामहरम बन चुका था। महरम से नामहरम तक का सफ़र कितना अजियतनाक होता है, कोई उसके दिल से पूछता।